فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان۔ وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے۔ آج جو آپ سے سوال کیا ہے، سب سے پہلے وہ آپ لوگوں کو دوبارہ سے بتا دوں۔ قرآن مجید کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ 3 آپشنز آپ کو دیے ہیں: سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک۔ آپ نے صحیح جواب دینا ہے اس کا۔ کال کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹویٹر پر یا انسٹاگرام پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ فیض رمضان میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج بات ہو رہی ہے والدین کی عظمت پر، اور مفتی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی جہاں تربیت کی بات کی تھی، لائیو کالر آ گئے، میں معذرت کروں گی پہلے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیا نام جی ہے؟ جی کیا نام ہے اور کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں، سائمہ۔ جی، کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ فیض رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ نہیں، بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور یہ کہ جو سوال کا سیگمنٹ ہے اس کے بارے میں مجھے جیسے آپ سے معلوم کرنا ہے، سوال پوچھنا ہے۔ جی، آج کا ہمارا سوال ہم نے کیا ہے کہ قرآن مجید کا دل کون سی سورہ کو کہا جاتا ہے؟ 3 آپشنز بھی دیے ہیں: سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک۔ سورہ یاسین۔ ٹھیک ہے، یہ ہم اختتام پہ بتائیں گے آپ کو، اور اگر ہمارا وقت کیونکہ اذان مغرب کا ہو جاتا ہے، لائیو پروگرام ہے، تو اس کا جواب ہم کل دیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے لیے سب سے عظیم چیز اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی لوگ جانے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں خاندان سے تعلق ہے، تو وہ تربیت سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی یہ بات ہمیں فائدہ دے گی کہ اگر اولاد دیندار ہوگی تو آپ کے جانے کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کرتی رہے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، ایک صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، میں کیا ان کے لیے اب کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں بالکل، ان کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلا کام، اگر انتقال ہوا تو ان کا پہلے جنازہ، تدفین اور تجہیز و تکفین کے معاملات۔ دوسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، انہوں نے جو شرعی وصیت کی تھی اس پر عمل کر لیں۔ تیسری چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی، ان پہ اگر کوئی قرض ہے تو وہ ادا کر دیں۔ چوتھی چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی کہ ان کے جو اقربا لوگ تھے، جو قریب کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے اور ان کے دوست یار تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یعنی ان کے جانے کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا پروردگار کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جن سے آپ کے والدین کا اچھے روابط تھے۔ تو یہ بات دین آپ کو سکھاتا ہے کہ لوگوں کے درمیان آپ نے اپنے کریکٹر کو کس طریقے سے بلڈ کرنا ہے، اور دین کی تعلیمات حاصل کر کر آنے والی جنریشن کو اس کے اوپر کس طریقے سے لے کر آنا ہے کہ وہ اپنے والدین کی تعظیم بھی کرتے رہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش بھی کرتی رہیں۔ کچھ آسان حل بھی مفتی صاحب اس میں بتائیں نا، کہ ہماری سوسائٹی میں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید اہتمام نہیں کیا جاتا گھروں میں، اس کی کمی ہے۔ آج کے دور کے اندر دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر جنرلی اگر ہم بات کریں تو پہلے ایسے گھرانے ہوا کرتے تھے کہ کم از کم جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد پوری فیملی بیٹھتی تھی، درود شریف کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا تھوڑے سے کلام پاک کی تلاوت ہو گئی، یا درود السلام کا اہتمام ہو گیا۔ آج کل یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے معدوم ہوتی جا رہی ہیں، یعنی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں یہ معاملات آج بھی ہونے چاہیے کہ جب ڈائننگ ٹیبل کے اوپر پوری فیملی بیٹھتی ہے، ڈنر کے اندر یا لنچ پہ، لیکن اس مہینے کے اندر تو افطاری کے اندر بیٹھتے ہیں، اس وقت اس سے پہلے کچھ دین کی باتیں کر لیجیے جو بچوں کی تربیت کا حصہ بھی ہو جائیں، اس سے برکتیں بھی نازل ہوں۔ حضور کی کوئی چھوٹی حدیث شیئر کر لی جائے، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بیان کر دی جائے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی عمل کو بیان کر دیا جائے، تاکہ ہماری جنریشن اس کو سن بھی لے اور اس پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اور خاص طور پہ گھر کے بڑوں کو اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ چھوٹے ان کو دیکھیں کہ پانی کس طرح پینا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، نوالا کس طریقے سے چبانا ہے، بات کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان دیکھ کے ہی سیکھتا ہے، تو جب بڑے اس پر عمل کریں گے تو یقیناً چھوٹے بھی اس کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور چوتھی اور بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ اتنا ہمارا ٹائم اب کنزیوم ہونے لگا ہے پڑھائی کے اندر یا جاب کے اندر، تو شارٹ کورسز کی طریقے سے ہمارے پاس ایک ٹول ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں تھرو انٹرنیٹ۔ نیٹ کے اوپر دعوت اسلامی کی اور دیگر لوگوں کی بڑی اپنی ویب سائٹس ہیں، اس اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں جو شارٹ کورسز ہیں قرات کے، نماز کے، آداب کے، اس کے اندر ایڈمیشن لے کے
ہفتے میں یا ویکینڈ پہ یا ڈیلی بیسس پہ جیسے بھی ان کا پروگرام ہو اس کو اٹینڈ کیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ دین کی تعلیمات ہمیں ڈیلی بیسس کے اندر ملتی رہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ہمیں موقع میسر ہو۔ مختصراً کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑا پیغام اولاد کے لیے یہی کہ وہ اپنے والدین کی اس طرح قدر کرے کہ دنیا میں سب سے عظیم ان کے لیے ان کے والدین ہیں، وہ ایک سب سے بڑی دولت ہے رب تعالیٰ کی۔ اگر وہ جوان ہیں تو ان کی باتیں بھی سنیں، کام بھی کریں، اگر ضعیف العمر ہیں وہ کچھ کر نہیں سکتے تو اس ضعیف العمری کے اندر انہیں آپ کے پیسے کی نہیں، آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھ کر 2 جملے بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ان کے پاس جتنا ہو سکتا ہے وقت اسپینڈ کریں، کیونکہ یہ دولت ایک دفعہ چلی جائے تو بعد میں ہاتھ نہیں آتی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کا خاص احترام اور ادب کریں۔ اچھا، ابھی کیونکہ میں تو آپ سے اجازت چاہ رہی تھی لیکن اسی کے اندر وقت کی بھی کمی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر بھی کویسچنز آ رہے ہیں، تو اس میں ایک سوال بڑا اہم آیا ہے کہ نافرمان اولاد کے لیے کچھ بیان فرمائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ جو مخصوص بڑی راتیں ہوتی ہیں جیسے لائک شب برات، جی، اللہ تعالیٰ تمام گناہ گاروں کو معاف کر دیتا ہے، جس کے اندر چند لوگ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کرتا، ان میں سے ایک وہ جو والدین کا نافرمان۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں رب کی رحمت برس رہی ہے ہر ایک کے لیے، بے شک، بے لیکن شک۔ ایسا شخص جو والدین کا نافرمان ہے، اللہ ان کی بات نہیں مانتا، ان کی اطاعت و فرما برداری اچھے کاموں میں نہیں کرتا، یعنی اگر وہ جو اچھی بات کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتا، برائی میں تو کسی کے ساتھ آپ نے دوستی نہیں کرنی، اچھے کاموں میں تعاون کرنا ہے، تو لا معصیتہ، کسی برائی کے اندر نہیں جانا، ہمیشہ اچھے کاموں کے اندر آپ نے کام کرنا ہے۔ تو والدین کے ساتھ نافرمانی جو کرتا ہے اس کو تو پروردگار معاف نہیں کرتا، الا یہ کہ والدین اس سے راضی ہو جائیں، وہ ان سے معافی مانگ لے اور رب کی بارگاہ کے اندر رو رو کر دعا کرے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی رحمت کے صدقے معاف کر دے۔ تو ایک بہت بڑی وعید ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نافرمان اولاد کے لیے۔ تو جو بچے اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں تاکہ پروردگار اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا دل و جان سے، عزیز تر وہ مجھے رکھتا تھا دل و جان سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے۔ یقیناً والدین پر ہم جتنی بات کریں کم ہے، اور خاص طور پہ جن کی اگر والدین نہیں ہیں ان کے دلوں سے پوچھیں، آپ سب کے اگر والدین موجود ہیں تو آج سے ہی شروع کر دیجئے اس بات پر عمل کرنا کہ والدین ہیں تو دنیا ہے، والدین ہیں تو خوشی ہے، والدین ہیں تو غم ہے، اور والدین کے جانے کے بعد آپ کی خوشی بھی ہے تو ایک غم ہی ہے۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے، اپنے تجربے سے آپ سب کو بتا رہی ہوں، کیونکہ جب والدین نہیں ہوتے نا تو آپ کی ہر خوشی میں بھی آپ کی آنکھوں میں صرف نمی ہوتی ہے۔ والدین کی بات ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، آپ کو بھی زحمت دوں گی کہ اس وقت کیا سنائیں گے آپ؟ Thank you very much. I'm thanking of you and the question me and giving me this respect کہ آپ نے مجھے سے اتنا صفائی بہت اس شکریہ پروگرام میں سرکار کی مدرسہ بالکل فیض رمضان میں، بالکل بے شک، بسم اللہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، اپنی روداد غم میں سناؤں کسے، میرے دکھ کو کوئی اور سمجھے گا کیا، ان کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، ان کی خاک قدم بھی ہے خاک شفا، میرے زخموں کو وہ
چاراگری چاہیے ہو مدینے کی گلیاں میسر اگر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے اور گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے سارا ماحول جلووں سے معمور ہے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے دیکھنے کو کوئی داور چاہیے ہو مدینے کی گلیاں میسر آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ خیر. آپ دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں فیض رمضان. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان